نیت ٹھیک تھی، کام بھی درست تھا، لیکن مسالہ زیادہ لگا دیا. ہوتا نا دعوت و تبلیغ میں بھی کئی دفعہ ہم سے مسالہ زیادہ لگ جاتا. تو اب وہ کیا ہے، ان پرنسپل غلطی ہے کہ اگر میں نے کسی غلط طریقے سے کسی کو تبلیغ کی ہے اور میری تبلیغ کی وجہ سے وہ شخص دین سے متنفر ہو گیا تو جرم تو میرا ہے نا. اب اگر میری نیت ٹھیک تھی تو اگرچہ وہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن اسرافنا فی امرنا، ہمارے کاموں میں زیادتیاں، تو اللہ اس کو بھی بخش دے. ربنا اغفر لنا، بڑی خوبصورت دعا ہے، پھر پڑھ لیجئے اس کو کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ جو ہے وہ بہت عمدہ ہے اس کے مقابلے میں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی 148 آیات ہم نے کل پڑھ لی تھیں، اور آیت نمبر 149 سے 149 سے اب ہم شروع کر رہے ہیں ترجمہ. اب سورہ آل عمران کا اہل ایمان کے ساتھ جو خطاب ہے اس کا دوسرا جز شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جس میں غزوہ احد پر تذکرہ ہے قرآن مجید کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہنا مانا وہ تمہاری ایڑیوں کے بر لوٹا دیں گے اور پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا حمایتی ہے، تمہارا دوست ہے، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ایسی چیزوں کو ما لم ينزل به سلطانہ، کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر ہی دکھایا تھا جب تم قتل کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے ان کو، یعنی کافروں کو، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، یعنی غزوہ احد میں. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے. فشل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو کہ جب انسان کسی بڑے پروجیکٹ سے فارغ ہونے کے بعد ذہنی طور پر ریلیکس کر جاتا ہے. یعنی جو بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، اب تو فنکشنز کی نوعیت بدل گئی، ہوٹلز کا اور میرج ہالز کا آ گیا زمانہ. تو پہلے جب شادیاں گھروں پر ہوا کرتی تھیں، کوئی ایک شخص ہوتا تھا کہ جو دونوں طرف سے، ادھر بھی ایک شخص ہے جو پورے تمام کام کا انچارج ہے، اور دوسری طرف سے بھی ایک شخص ہے جو پورے کام کا انچارج ہے، اور وہ کئی دن تک دن رات جاگتا تھا، سارے انتظامات اسی کے پاس ہیں.
پکائی کا انتظام اس کے پاس ہے، جو سامان کرائے پر آ رہا ہے وہ اس کی ساری